قرآن پڑھنے والوں میں کئی قسم کے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. مومن کی مثال، وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اترجہ. اترجہ لیمو کے خاندان کا کوئی پھل ہے، مثلا جیسے سنگترا، مالٹا. آپ نے اس کی مثال دی ہے اور فرمایا ریحھا طیب وطعمھا طیب، جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور جس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، طیب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. اور آپ نے مثال دی اس مومن کی، مومن تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، کہ کھجور کی طرح اس کی مثال ہے. لا ریح لها وطعمها حلو. اس کی کوئی خوشبو تو نہیں ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے. کھجور کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الریحانہ. اب آپ دیکھیں گے بہت سارے منافقین بھی ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ، ایک پھول ہے، اور بعض لوگ ایک پتی ہوتی ہے درخت کی، اس کے اندر بڑی خوشبو ہوتی ہے، اس کو ریحانہ بولتے ہیں. یہاں بحرین میں یا تو پتی ہے یا وہ پھول ہے جس کی خوشبو بہت ہے. ریحھا طیب، اس کی خوشبو تو بہت اچھی ہے، طیب ہے. وطعمھا مر، لیکن یہ جو ریحانہ کا درخت ہے نا، اس کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہے. منافق جو قرآن پڑھتا ہے تو وہ اندر سے تو اچھا نہیں، کڑوا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے میں بڑا خوشبودار نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اچھا نہیں. منافق. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، اور مثال اس منافق کی جو قرآن بھی نہیں پڑھتا. كمثل الحنظلة، اس کی مثال حنظلہ، ایک پھل ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، کانٹے دار ہے، کانٹے دار ہے. ليس لها ريح وطعمها مر، اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے. تو پیارے بھائیو، آپ کی مرضی ہے ہم کون سی قسم میں ہونا چاہتے ہیں. سب سے پہلی والی قسم، اللہ تعالی ہمیں جو سب سے اچھی مثال ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.